السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، چٹپٹی خبروں کے ساتھ۔ چٹپٹی خبروں کے ساتھ کتنا عجیب سا لفظ ہے۔ خیر اینی ہاؤ، وی لوگ میں آج آپ کو بتائیں گے شیخ رشید صاحب کی حرکتیں اور بہت ساری دوسری باتیں۔ قاضی فائز کے خلاف اب کیا ہو رہا ہے، قومی یوتھ کا اگلا 9 مئی کب ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں اس وقت مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں، سب باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شیخ رشید کی طرف۔ یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور شیخ رشید کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے، اندر کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ گرفتاری ہوئی کیوں۔ شیخ رشید ایک چلہ کاٹ کر آیا، جس کے بعد اس نے ایک بڑا تاریخی قسم کا انٹرویو دیا، بڑے دھوکے فراڈ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، خان کو بھی خوش، ان کو بھی خوش، مجھے بھی خوش، آپ کو بھی خوش۔ یہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے نا وہ ٹرائی کی تھی شیخ رشید صاحب نے۔ اس انٹرویو میں اس نے عمران خان کو واضح طور پر بیوقوف قرار دیا تھا کہ انتہائی بیوقوف انسان عمران خان ہے۔ بتایا تھا کہ 9 مئی نہ ہوتا اگر عمران خان جنرل عاصم منیر سے ٹکر نہ دیتا، یعنی عمران خان کو قصوروار قرار دیا تھا شیخ صاحب نے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ رشید نے لائن کراس کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہاں معاہدہ کر کے آیا تھا کہ کسی فتنے کو سپورٹ نہیں کرے گا، اسی لیے اس کی جو ہے وہ جان چھوٹی تھی۔ عمران خان ریاست کا دشمن بنا ہوا ہے اور اس کی سائٹ پر کھڑا نہیں ہوں گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب سیدھا ریاست پاکستان سے جنگ ہوگی۔ یہ شیخ رشید صاحب کو سمجھ تھی، پتہ تھا، اور یہ وہ وعدے کر کے آیا تھا۔ لیکن شیخ رشید نے اپنا الیکشن جیتنے کی خاطر عمران خان کے ووٹر کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر معاہدہ توڑ دیا۔ عمران خان کی تعریفیں کرنی ظاہر ہے وہ شروع کر دی تھی، کہنا شروع کر دیا کہ میں تو نسلی ہوں، میں تو اصلی ہوں، عمران خان کا سوت دوں گا، میں اب عمران خان کو مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، عمران خان کا میرے ساتھ یہ رہا وہ رہا۔ مطلب ظاہر ہے بیوقوف یوتھی جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں سن کے شیخ رشید صاحب کی طرف ان کا رویہ نرم ہوگا اور وہ شیخ رشید صاحب کو ووٹ دیں گے، یہ شاید ایک مقصد تھا۔ تو شیخ صاحب نے اس قسم کی باتیں کی۔ جب آپ اپنی اوقات میں ہی نہ ہوں اور آپ کو بنایا ہی کسی اور نے ہو، اور آپ اپنی قابلیت پر کبھی نہ کبھی وزیر بن سکے ہوں، نہ کبھی کوئی ایم این اے بن سکے ہوں، تب آپ فیصلے سازی نہیں کر سکتے، اس میں پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ فیصلہ سازی کریں، بالکل بھی نہیں اس پوزیشن میں ہوتے۔ لیکن آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں، اور یہ جو قابلیت ہے یہ ساری کی ساری آپ کی اپنی مطلب کہ محنت کی وجہ سے ہے، یا آپ بڑے قابل ہیں۔ اگر ایسا سوچیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ شیخ رشید کو عمران خان نے بھی جھنڈی کرا دی، ٹکٹ بھی نہ دی، اپنا امیدوار بھی اس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ شیخ رشید کا کہا گیا کہ اپنی جماعت تحلیل کرو، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، پھر ٹکٹ مل جائے گا۔ شیخ رشید کو اگر ایسا کرتا تو پھر کھلا معاہدہ جو ہے وہ توڑنے والی بات تھی۔ خیر، معاہدہ توڑنے کے بعد شیخ رشید صاحب کی باری آ گئی، حمزہ کیمپ پر حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ دیکھیں شیخ رشید جیسے کا یہ انجام ہو گیا ہے، جس کا واحد ذمہ دار عمران خان ہے، جس نے نہ جانے کتنے کی سیاست کو ختم کیا، کہ شیخ رشید نے کبھی یہ نہیں کیا تھا۔ ہاں جی، شیخ رشید تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بڑوں کے خلاف جائے گا، گیٹ نمبر 4 کے خلاف آگا، جنہوں نے ان کو بنایا، جس کی وجہ سے وہ سیاست میں ہے، جن کا وہ اپنے آپ کو ترجمان کہتا ہے کہ میں ترجمان ہوں ان کے خلاف شیخ رشید جائے گا، یہ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن عمران خان نے شیخ رشید جیسے ہاں جی گیٹ نمبر 4 کا جو سپوک پرسن اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کو بھی ان کے خلاف کر دیا۔ یہ کمال جو ہے نا واقعی عمران خان میں ہے۔ اب شیخ رشید جو ہے نا وہ کم از کم 3 ماہ تو اندر ہی ہے، ڈبل گیم میں گرنے کے چکر میں فواد چوری بھی اندر تھا، اب شیخ صاحب بھی اندر ہے۔ اب دونوں بیٹھ کے جو ہیں وہ اندر سلاواں کرنگے کہ سنا سنگیا تینوں بایا زینا کہ ہاتھ ذرا تھوڑا جا ٹھلا رکھ، لیکن تو ماڑی گل نہیں سی مننی، ہن جھل تمہیں تے ممی جیل دے اندر بہ کے تاش کھیل سا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کچھ دن پہلے صحت کی خرابی کے باعث استعفیٰ دیا تھا، جسے منظور کر لیا گیا۔ ان کی جگہ پر فوری تعیناتی بھی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر آصف حسین کو نیا سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ نئی تعیناتی بھی اس لیے کی گئی ہے تاکہ کوئی افواہیں نہ پھیلائی جائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنایا جائے۔ پتہ نہیں اب الیکشن ہوں گے یا نہیں، لیکن دوسری طرف ہائی کورٹس باز نہیں آ رہی، وہ الیکشن کمیشن میں ہر عمل میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہائی کورٹس کی طرف سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے، پریس ریلیز جاری کر کے بتایا ہے کہ ہائی کورٹس انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں، ادھر ہم بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع کر چکے ہیں۔ اب الیکشن کو پوچھے بغیر، اعتماد میں لیے بغیر
کوئی ہائی کورٹ کسی امیدوار کا انتخابی نشان کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ یار کمال نہیں ہو گیا یار؟ مطلب ایک آزاد ادارہ ہے، وہ الیکشن کروا رہا ہے اور ہائی کورٹس آرڈر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب انتخابی نشان بینگن تبدیل کر کے اس کو موٹر سائیکل دے دیں، یا موٹر سائیکل تبدیل کر کے اس کو مطلب بتاؤں دے دیں، یا بینگن دے دیں، یا پنڈی دے دیں، یا کرسی دے دیں۔ مطلب ہائی کورٹس کا کیا لینا دینا یار؟ کمال ہے یار ان اداروں کو ابھی تک۔ مطلب ٹھیک ہے، آپ آتے ہیں صبح ایک اچھی گاڑی میں آتے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، آگے کوئی دروازہ کھولتا ہے، آپ جاتے ہیں، کرسی کو پیچھے کھینچتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک کو تو بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے ان ججوں نے، مطلب کمال نہیں ہے ویسے؟ لیکن خیر ایک نہ ایک دن عقل آئے گی، لیکن شاید تب تک لیٹ ہو چکا ہوگا۔ مجھے خیال ہے ان کو پچھلے جو ریزائن کر کے جو چیف جسٹس بننے والا تھا، اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکا، جو کل تک بالکل تیار تھا کہ جی جیسے ہی جائیں گے قاضی فیصل صاحب میں چیف جسٹس بنوں گا۔ لیکن یہ ماتحت جو ابھی بھی ہائی کورٹس والے ہیں، ان کو ابھی عقل نہیں آ رہی، یہ ابھی بھی مطلب کہ یہ ریاست کے خلاف ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کے کسی بھی عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ اس لیے ریاست کے خلاف ہے کیونکہ ریاست چاہتی ہے کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہو، لیکن ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے۔ لیکن خیر یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن نے عندیہ دیا ہے اگر یہ جاری رہا تو پھر متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے پڑ جائیں گے، ساروں میں نہیں لیکن کچھ ایسے حلقوں میں ملتوی کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ چند حلقوں کے بیل پیپر چھاپنے کے چکر میں سارے الیکشن نہیں روکے جا سکتے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ ایسا کر کیوں رہی ہیں؟ قاضی صاحب بار بار وارننگ دے چکے ہیں لیکن ہائی کورٹس باز نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمرانی باقیات کہیں نہ کہیں کسی شکل میں ابھی بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے پیسوں کا انبار لگا کر لندن میں قاضی کی ذات پر حملے کرانے شروع کر دیے۔ یہ پرانا کام ہے، وتیرہ ہے۔ جب ان کو کوئی پسند نہیں آتا، جب ان کو پسند آتا ہے تو یہ پھر چیف جسٹس کی جو تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو آپ چیف جسٹس کے خلاف ہو گئے۔ یاد ہے نا عمران خان کا؟ اور آج عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ اندر بیٹھ کر مثالیں دے رہا ہے۔ قرآن پاک کے 8ویں سپارے کی فلاں فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دشمنی اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ آپ کسی کے خلاف انصاف نہ کر سکیں۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ جو عدت میں نکاح کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس پر فرد جرم لگ گئی۔ اب اندازہ کریں کہ کون سی نصیحت کر کون رہا ہے؟ یہ کمال ہے، عذاب نہیں تو اور کیا ہوگا اس قوم پر۔ خیر شیان گروپ کے سرگرم کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ یو کے میں قاضی فیصل کی جائیداد اور جو ان کی بیوی کی ہے اس کے باہر جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو میاں نواز شریف گھر باہر کرتے تھے۔ قاضی صاحب پر خوب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فلک ہے، ملک کے چیف جسٹس کو بھی نہیں بخش رہے۔ ویسے انہوں نے آرمی چیف کو بھی نہیں بخشا تو چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں بخشا تو پھر یہ چیف کو کیا بخشیں گے؟ خیر سوال یہ ہے لندن میں جمائمہ ایسا کیوں کرا رہی ہیں، اتنا پیسہ کیوں لگا رہی ہیں؟ طلاق کے باوجود اسے عمران خان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جواب سادہ ہے کہ پروجیکٹ کبھی بند نہیں ہوتا۔ طلاق اور شادی دونوں پروجیکٹ کا حصہ تھا، پروجیکٹ جاری ہے، ان کو بچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اگر وہ جو قاضی فیصل کی بیوی کی جو لندن میں فلیٹ ہے بالکل بڑے نارمل سے علاقے میں، وہ پیچھے دیکھا جا سکتا ہے جو شیان کی تصویر تھی، وہ تمام کے تمام ڈکلیئر ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں ثابت کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے کمائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پر جا کر پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور کوئی محفوظ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اندر بھی بیٹھا ہے تو اس کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ہر جگہ سے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے مدد کرتے رہیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی جگہ پہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ ڈھیلے پڑنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے بھجن، اگلے ٹائٹ ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو قاضی فیصل سمیت دیگر ججوں کے خلاف مہم جو شروع کر رکھی تھی، اس کے خلاف حکومت کو ہوش آ گیا ہے، ایکشن شروع ہونے والا ہے۔ نگران وفاقی حکومت نے عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، آئی بی، ایف اے آئی اور پولیس احکام شریک ہوں گے۔ جے آئی ٹی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کی محرکات کا تعین کرے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جے آئی ٹی ملزمان کے خلاف چلان متعلقہ عدالتوں میں پیش کرے گی۔ جے آئی ٹی مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے اقدامات کی تجویز بھی کرے گی۔ سب سے اہم بات ہے کہ جے آئی ٹی 15 دنوں میں سارا کام کرے گی، یعنی کہ اگلے 15 دنوں میں کریک ڈین کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ججز کے خلاف جو مہم ہے کرنے والے تمام کے تمام لوگ پکڑے جائیں گے۔ ہونا چاہیے، دیکھیں ریاست کے خلاف کسی قسم کی کوئی ڈھیل برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جس دن عمران خان اور علوی کی کال پکڑی گئی تھی جس میں عمران خان کو بتایا جا رہا تھا، علوی بتا رہا تھا کہ پی ٹی میں گھس گئے ہیں، توڑ پھاڑ کر رہے ہیں اور اگلا ٹارگٹ ان کا سپریم کورٹ ہے یا اگلا ٹارگٹ ان کا پارلیمنٹ ہے، تو عمران خان کہہ رہا تھا ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تبھی استعفیٰ دیں گے جب ان اداروں میں آگ لگاؤ گے، ان میں گھسو گے، توڑ پھاڑ کرو گے، پھر یہ لگائیں گے۔ اس دن اس کال کی بیس پر ان 2 دہشت گردوں کو
جن میں ایک آج بھی صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا وزیر اعظم بن کے رہا اور آج وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اگر اس وقت ان کے خلاف کارروائی کی جاتی، لیکن شاید اس وقت ہزاروں کو تھا کہ یہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے، یہ نواز شریف کو گرانے کے لیے کر رہے ہیں. تو نواز شریف کی دشمن میں اس وقت کے جو ادارے کے سربراہان تھے یا وہ جو سارا کچھ کر رہے تھے، ڈھیل دینے کی وجہ سے پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے آ کر عمران خان صاحب نے وہی کچھ کیا جو پی ٹی وی کے ساتھ کیا، وہی جا کر انہوں نے جی ایچ کے ساتھ کیا، وہی انہوں نے جناح ہاؤس کے ساتھ کیا، وہی انہوں نے جا کے میاں والی بیس پہ کیا. آپ نے ڈھیل دی. اگر آپ نے اس وقت روکا ہوتا جب یہ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے تو یہ کبھی جی ایچ کے پر حملہ نہ کرتے، کبھی جناح ہاؤس پر حملہ نہیں کرتے. لیکن کیونکہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ نواز شریف کے خلاف ہے یا یہ موجودہ حکومت کے خلاف ہے، جب آپ ڈھیل دیں گے نا تو پھر ایک دن جن سے آپ لوگوں کو مرواتے ہیں نا، وہ ایک مثال ہے، فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک وقت وہ آپ کو ہی سامنے ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے. عمران خان کو بنانے والوں کو تھوڑا سا لیٹ سمجھ لگی، لیکن آج بھی اگر آپ نے ان کو روک لیا تو پھر بھی بچت ہے. اور اگر کسی مصلحت کے تحت آج بھی ان کو نہ روکا، عمران خان کے حواریوں، عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو آج بھی سزائیں نہ دی گی، جیسے کہ 9 مئی پر بڑے سوالیہ نشان ہے کہ اتنی سزائیں لیٹ ہیں، حالانکہ اپنے ویلوگ میں بتا چکے ہیں کہ وہ کافی حد تک مکمل ہیں. یہ جتنی جلدی ہونا چاہیے اتنی جلدی ہونے چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو. ہم بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کبھی اس لیول کی زبان استعمال نہیں کر لے. بلکہ مجھے آج ایک دوست کے انکل ہیں، انہوں نے کہا جس نیلا صاحب سے بات کروں ہے، میں نے بات کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ اتنا سخت موقف کیوں نہیں لیتے، آپ بڑے مہذب بن کے گفتگو کرتے ہیں، آپ بڑی سافٹ کارنر گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کیا کروں، اب گالیاں تو میں نکال نہیں سکتا، میں مہذب، میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے دیکھنے والوں میں میری مائیں بھی شامل ہیں، میری بہنیں بھی شامل ہیں، اور پھر مجھے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. اور مجھے کسی جگہ پہ میں دیکھیں کل اوکاڑا گیا ہوں، صبح حافظ آباد جا رہا ہوں، پھر میں خانے وال جاؤں گا، لئیے جاؤں گا، میں اس کے بعد مانسیرا جاؤں گا، میں ننکانہ صاحب جاؤں گا، میں اگلے پورا پاکستان گھوموں گا جلسوں میں. تو مجھے کسی جگہ پہ کوئی گریبان سے پکڑ کر یہ کہے کہ تم نے فلاں جگہ پہ الفاظ یہ بولے تھے جو مناسب نہیں، تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے. لیکن مجھے اوکاڑا میں بھی اور مجھے لاہور میں بھی، میں جہاں بھی جاؤں، جو لوگ مجھے ملتے ہیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے الفاظ بڑے مناسب ہوتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے منہ چرایا جا سکے. دوستو سوشل میڈیا پر جو یہ کر رہے ہیں اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حق میں ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اداروں کو، ججوں کو اور ان کے خلاف جو اس وقت پروپیگنڈ مہم چالو جا رہے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو. اگر چاہتے ہیں تو یس لکھ کر ضرور اپنا جواب دیں. واٹس ایپ گروپوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور فیس بک پر سوشل میڈیا ٹاک شو 1 ضرور فالو کریں اس پیج کو. اجازت دیں، خیال رکھیں، خدا حافظ.